بلیک فرائیڈے ہے، سب لوگ شاپنگ کے لیے پاگل ہو جائیں گے، تو ذرا اس پہ کچھ کہنا چاہیے ہے بھائی. بلیک فرائیڈے میں وہ تو سیل ہے، وہ جو مال پڑا ہوا ہے، بکتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے. تو اس میں ہاں بے شک ہمارے کام کی چیز ہو، ضرورت کی چیز ہو، پہلے سے ہم سوچ لیں کہ بھائی ہمارے گھر میں واشنگ مشین کی ضرورت ہے، یا ویکیوم کلینر کی ضرورت ہے، یا مائکرو ویو کی ضرورت ہے، تو کہیں سیل میں مل گیا تو لے لیں. لیکن یہ کہ اس میں شاپنگ کے لیے دوڑیں اور ہر چیز لے لینا، بلا ضرورت لے لینا، فضول خرچی کر لینا، شاید یہ بھی کام آ جائے، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. نمبر 1 تو انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں. نمبر 2 ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ایکسٹراوگنس مت کرو، اس لیے کہ جو لوگ ایکسٹراوگنٹ ہوتے ہیں وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اور شیطان ہمیشہ اپنے رب کا ناشکرا رہا ہے. تو جب ایکسٹراوگنس آ جاتا ہے تو ناشکری بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تبذر تبذیرا، پہلے اس کا ذرا خیال کر لیں، فضول خرچی نہ ہو. حدیث میں حضور نے فرمایا کلو وشربو والبسو وتصدقوا ما لم یخالط اسراف ولا مخیلت. کھاؤ، پیو، پہنو، صدقہ کرو، لیکن 2 چیزوں سے باز رہنا، ایک اسراف یعنی فضول خرچی، اور دوسرے خیلا یعنی اپنے آپ کو کچھ خیال کرنا، آئی ایم سمتھنگ، بڑائی، فخر، تکبر، یہ 2 چیزیں مت آنے دینا. کھانے پینے میں بھی ہم جو ہیں روز روز باہر سے ٹیک اوے کھائیں، اور ڈیزرٹ کے لیے دوڑیں، اور آئس کریم کے لیے، اور یہ سب. کپڑوں میں بھی ڈیزائنر ویئر کے کپڑے، اور ڈیزائنر ویئر کے شوز، اور ڈیزائنر ویئر کا انڈر ویئر، اور بنیان، اور ٹوپی، اور یہ سب. اور اس میں مقصد یا تو تکبر ہے کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں، اور یا اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے. اسراف اور فضول خرچی کے معنی یہ ہیں کہ اپنی لمٹ سے باہر خرچ کرنا. وہ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے کہ اگر 16 آنے کماؤ تو 14 آنے خرچ کرو اور 2 آنے بچاؤ، تاکہ ضرورت کے وقت وہ 2 آنے کام آئیں. لیکن 18 آنے 20 آنے مت خرچ کرنا، ورنہ وہ زائد جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی لمٹ کے اندر رہ کر خرچ کرنا ہے، لمٹ سے آگے نہیں جانا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے. جو چیز ہماری ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں خریدنا ہے، پہلے سے یہ طے کر لینا ہے کہ یہ میری ضرورت کی نہیں ہے، میں کیوں اس کو خریدوں. اور دوسری چیز یہ خیال رکھنی ہے کہ اپنے پاس جو پیسے کیش ہوں اسی سے خریدیں، کریڈٹ پر نہ خریدیں، پھر اس میں سود دینا پڑتا ہے. بھلے 0% فائنانس ہو، لیکن پھر کسی نہ کسی وقت پیمنٹ میں آگے پیچھے ہو گئے تو پھر فائنانس آ ہی جاتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا لا اشتری شیئا ولیس عندی ثمنہ، میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں خریدوں گا کہ جس کی ادا کرنے کی قیمت میرے پاس موجود نہ ہو. جب میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو میں کیوں اس کو خریدوں. آج کل ہم لوگ کریڈٹ پرچیز کرتے ہیں، لون لیتے ہیں، مارگیج لیتے ہیں، اور اس کو بھر بھر کے پھر ٹھوس نکل جاتی ہے.
بھرتا ہی نہیں ہے کہ وہ سود ہے، اللہ سے لڑائی ہے، تو کہاں سے بھرے گا وہ؟ اس لیے سود کے اوپر بالکل نہ خریدیں، اس کا خیال رکھیں۔ تیسری چیز، یہ بلیک فرائیڈے میں لوگ کپڑے بہت خریدتے ہیں، نیکسٹ میں دوڑیں گے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کون سے اسٹور میں دوڑیں گے اور صبح صبح بھاگیں گے اور اس میں سے کپڑے خرید لیں گے بچوں کے لیے۔ چلو بچوں کی ضرورت کے کپڑے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، سیل میں سستا مل رہا ہے، لے لیں، لیکن یہ کہ تھوڑا خیال رکھیں کس قسم کے کپڑے لے رہے ہیں۔ ہاں؟ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، چست کپڑے نہ لیں، ریویلنگ کپڑے نہ لیں، شریعت کے خلاف جو کپڑے جاتے ہوں ایسے نہ لیں۔ اب تو بعض بچیاں بڑی بڑی ہو رہی ہیں اور پھر ہم گھر میں ان کے لیے ٹائٹ لیگنگز خریدیں، ایسے بلاؤز خریدیں جو چست ہیں، جس سے چھاتی کا ابھار نظر آتا ہے، جسم کا ڈھانچہ دکھتا ہے۔ گھر میں بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، سچ کہتا ہوں، گھر میں بھی ایسے لباس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بچیوں کو عادت ڈالو کہ گھر میں بھی لوز لباس پہنے، جبہ پہنے اوپر سے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بہنوئی کے سامنے، بلکہ اپنے والد کے سامنے، محرم کے سامنے بھی ایسے نامناسب کپڑے پہن کر نہ آئیں، اپنے گھروں میں بھی احتیاط کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نکاح کے معاملے میں کچھ عورتیں حلال رکھی ہیں، کچھ عورتیں حرام کی ہیں۔ تو جو عورتیں حرام کی ہیں ان میں اور مرد میں اللہ نے ایک انویزیبل بیریئر رکھ دیا ہے۔ وہ انویزیبل بیریئر جو ہے وہ حیا، شرم، ماڈسٹی، غیرت کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا انٹریکشن گھر میں تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے بیریئر رکھا تھا، یہ دن بدن یہ ٹوٹ رہا ہے، حیا شرم ختم ہو رہی ہے۔ تو بے حیائی، بے شرمی کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم خود ہی احتیاط کریں، جزاک اللہ، ہم خود ہی احتیاط کریں، بچیوں کو ایسا چست لباس گھر میں بھی نہ پہنائیں، ان کو سمجھائیں بیٹی حیا ہے، شرم ہے، بھائی کے سامنے بھی بے حیائی بے شرمی نہیں کرنے کی۔ بچے بڑے ہو رہے ہوں تو بستر الگ کر دیں، ان کا بیڈ روم الگ کر دیں، لڑکا لڑکی بھائی بہن الگ الگ کمرے میں سوئیں، بھلے چھوٹے ہیں لیکن پہلے ہی سے ان کو عادت ڈالنے کی۔ کپڑے بدلنے کے ہیں، چینج کرنے کے ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج نہ کریں، روم میں لاک لگا کے پھر کپڑے چینج کریں، یا حمام میں واش روم میں جا کے چینج کریں، تاکہ بچپن ہی سے ان میں یہ حیا شرم کی عادت پڑے۔ ورنہ اب دھیرے دھیرے یہ حیا شرم کی جو بیریئر ہے یہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں میں ایسے قصے سننے میں آتے ہیں، غیر قوم میں تو ایسے قصے ہوتے ہی ہیں، بھائی بہن بدکاری کر بیٹھتے ہیں اور اس قسم کے قصے سنائی دیتے ہیں۔ کہیں باپ جو ہے سگی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، کہیں جو ہے ماں جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے۔ ہاں، غیر قوم تو غیر قوم ہے، ان میں تو حیا شرم جیسی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اب ہمارے لوگوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی سوتیلا لڑکا ہے، سوتیلا بیٹا ہے، اسٹیپ سن ہے، اس کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ۔ اور اس دن کسی نے مجھے وہ بھیجا واٹس ایپ پر، کہیں پر ہندوستان کی بات ہے، ایک خاتون جو ہے ابھی جوان تھی، شوہر مر گیا، گھر میں صرف وہ اور اس کا جوان بیٹا۔ اب جو ہے ایک دن جو ہے اس کو حمل ٹھہرا، وہ پریشان ہو گئی کہ یہ وارننگ سکنس اور یہ
چیک کرایا تو اسے پیٹ میں حمل ہے. وہ مولانا صاحب کے پاس گئی، امام صاحب کے پاس، یہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کوئی بدکاری کی نہیں ہے، کیا ہے. تو بڑی وہ مولانا صاحب نے بہت تحقیق کی، سوچا کچھ بھول ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں. تمہارے ساتھ کون رہتا ہے؟ میرا بیٹا. اچھا تو بیٹا جو ہے میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، میری بہت خدمت کرتا ہے. کیا خدمت کرتا ہے؟ وہ میرا سب کام کاج بھی کرتا ہے، یہ وہ رات کو سونے سے پہلے مجھے دودھ بھی پلاتا ہے. تو مولانا صاحب کو شک کیا. مولانا صاحب نے کہا کہ آج رات کو تم کو دودھ پلانے کے لیے آئے تو تم چپ چاپ سے وہ دودھ پھینک دینا، اس کو پتہ نہ چلے. اس نے ایسا کیا، سو گئی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ بیٹا آگے اس پر سوار ہو رہا. وہ اس کے دودھ کو ڈرگ کر دیتا تھا اور اس کے بعد اس کی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا. اب یہ وہ بتائیے صاحب، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا سوسائٹی ایسی بن گئی ہے. دھیرے دھیرے یہ جو محرم کی جو بیچ میں دیوار تھی، یہ سوسائٹی نے توڑ دی ہے. وہ حیا ختم کر دی، شرم ختم کر دی، کچھ رہا ہی نہیں. تو کتابوں میں کچھ بھی لکھا ہو کہ محرم کے سامنے سطر صرف اتنا ہے کہ بھئی فرام نیول ٹو نی ہے، پھر وہ عورت کے لیے چلو چھاتی اور کمر شامل کر لی. وہ کتاب مسئلہ کتاب کے لیے ہے. لیکن یہ جو حالات جب چینج ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اور اس دور میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں. اس لیے اس میں ہم تو احتیاط کا حکم دیں گے. اور دیکھو اب سے 20-30 سال پہلے حالات ایسے نہیں تھے، پھر بھی ہماری بڑی بوڑھیاں کتنا احتیاط کرتی تھی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے. میری ساس محترمہ کبھی میرے سامنے کھلا سر نہیں بیٹھتی تھی. یعنی اگر میں گھر میں آؤں، او مولوی صاحب آ گئے، جلدی وہ میرا برقع لاؤ، فوراً برقع پہن لیتی تھی. میری والدہ محترمہ گھر میں ہم سب بھائی بہن ہوں، کھانے بیٹھے ہوں، کبھی والدہ کھلے سر نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ اوڑھنی اوڑھ کے بیٹھتی تھی. ہاں کبھی بہن جو ہے بال اوڑھ دے تو وہ بات اور ہے کہ مان لاؤ میں آپ کا بال اوڑھ دوں، تو بہن جو ہے بال اوڑھ رہی ہے اتنی دیر پھر واپس اوڑھ لی. لیکن یہ کہ بوڑھی عورتیں ہیں، سفید پال ہیں، پھر بھی ان میں کتنی حیا اور کتنی شرم ہے. تو ہماری سوسائٹی میں جوان لڑکیاں ہیں، تم اپنے ریشمی جو خوبصورت بال کھلے رکھو گی، گلا کھلا ہوگا، چھاتی کھلی ہوگی، رانیں کھلی ہوں گی، چھاتی جو ہے تمہارا ابھار ہے، کھا پی کر ماشاءاللہ صحت اچھی ہے تمہاری، بدن چست ہے، لیکن کپڑے تم نے ٹائٹ پہن لیے. اب ظاہر ہے وہ بھائی کو بھی پھر شہوت بڑھے گی. یعنی شیطان جو اتنا خبیث ہے کہ وہ بھائی کو بہن کی طرف اٹریکٹ کرے گا، بہن کو بھائی کی طرف اٹریکٹ کرے گا اور دونوں کو برائی کرانے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہ اس میں لباس کے معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا، اس لیے مجھے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہ بلیک فرائیڈے ہے، لوگ جائیں گے الل ٹپ ساری اناپ شناپ غیر ضروری چیزیں خریدیں گے اور سب انگریزی کپڑے خریدیں گے. میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ تشریف فرما تھے. ایک صاحب اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے آئے، مشکل سے 2-2.5 سال کی لڑکی ہوگی. اب اس نے ٹائٹ لیگنگز پہنے ہوئے تھے اور اوپر جو ہے کچھ ایسے ہی بلاؤز جیسا پہنا ہوا تھا. شیخ نے فرمایا ارے بھائی بڑی بھائی بھائی اس کو میرے پاس نہ لاؤ، میرے پاس نہ لاؤ. میرے نزدیک یہ جو چست لباس ہے اس کا پہننا حرام ہے، چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں پہنانا چاہیے. یعنی بچیوں کو عادت ڈالنی چاہیے اپنے دیسی کپڑوں کی، ڈریس کی، جو کرتا ہے، شلوار ہے، قمیص ہے، کرتا شلوار اس کی عادت وہ نہیں پہننا ہے تو برقع گھر میں ایک لمبا برقع رکھنا چاہیے. جب بھی اپنے بیڈ روم سے نیچے اتریں تو وہ برقع پہن کر کے آئیں، تاکہ بھائیوں کے سامنے بھی اس طرح کے لیگنگز وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کھلیں نہیں. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم یہ بلیک فرائیڈے میں سیل میں جاؤ گے تو اس طرح کے اناپ شناپ کے کپڑے مت لینا.
جو ضروری چیزیں ہوں وہی خریدنا، سامان بھی جو گھر میں ضروری ہو وہ لینا، اور احتیاط کرنا، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہیے، اور اس میں جیسے حدیث میں کہا لا اشتری شیئا ولیس عندی ثمنہ، اور بازار میں جائیں تو بازار کی دعا پڑھنا، چوتھا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ پڑھتی رہو، تسبیح ہاتھ میں لے کر کے شاپنگ کرتے ہوئے اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، 1 ملین نیکیاں ملیں گی اور 1 ملین گناہ معاف ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ، الف الف 1 ملین بنتے ہیں۔ تو اگر شاپنگ کے درمیان آپ یہ ذکر کرتے رہے کرتی رہیں تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور شاپنگ میں برکت بھی ہوگی اللہ کے نام کی برکت سے۔ بازار میں جائیں، حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ میں تیری، یہ پڑھ لیں کہ یہ اللہ میں بازار میں جا رہا ہوں جا رہی ہوں، لیکن میں تیری پناہ لیتا ہوں پناہ لیتی ہوں اس سے کہ اس میں کوئی صفقہ خاسرہ یا یمین فاجرہ لاحق ہو جائے۔ صفقہ خاسرہ یعنی نقصان والا سودا، میں کوئی ایسا سودا کر بیٹھوں جس میں میرا نقصان ہو، یا یمین فاجرہ، میں کوئی ایسی قسم کھا بیٹھوں کہ جس میں فجور ہو، جو جھوٹی ہو۔ تو اس بازار میں درمیان سودے میں جھوٹی قسم سے بھی میری حفاظت فرما، اور خسارہ والے سودے سے بھی میری حفاظت فرما۔ تو آپ یہ دعا پڑھ لیں اور بسم اللہ پڑھ کر جائیں۔ پھر اگر نماز کا ٹائم ہو تو احتیاط کریں، نماز ضائع نہ ہو، پہلے سے طے کر لیں کہ بھائی فلاں جگہ ہم شاپنگ جا رہے ہیں، مثلا ٹرافٹ سینٹر، تو اس میں نماز کی جگہ کہاں ہے، پریئر روم کہاں ہے، اس میں جا کے پرے کریں گے۔ نماز کا ٹائم ہو تو نماز قضا نہ ہونے پائے، ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، ونٹر ہے، بہت کلوز ہے، تو نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ باوضو جائیں تاکہ وضو کا پرابلم نہ ہو، جہاں ٹائم ہوا وہیں نماز پڑھ لی، چل دی آگے۔ تو یہ تھوڑے سے کچھ آداب ہیں، شاپنگ کے بھی آداب ہیں، آدمی تھوڑا ان کا خیال رکھے۔ بہرحال یہ چونکہ یہ بلیک فرائیڈے ہے کل، اور لوگ دوڑیں گے، ایڈورٹائزیں بھی بہت ہو رہی ہیں بلیک فرائیڈے میں، یہ لو نا وہ لو نا فلاں لو نا ڈھمکنا لو نا، آدمی کا نفس للچاتا ہے، ضرورت نہ ہو پھر بھی لینے کو جی چاہتا ہے، چلو یار یہ چیز ہے نا تو میں لے لوں، چلو یہ بہت سستی ہے لے لوں، لیکن صرف سستا ہے اس لیے نہیں لینا ہے، ضرورت ہے تو لینا ہے، ضرورت نہیں ہے تو نہیں لینا ہے۔ یہ اپنا پرنسپل بنا لیں تو اس سے آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ایک حدیث میں ہے ما عال من اقتصد، کہ جو آدمی ماڈرسی اختیار کرے وہ کبھی مسکین نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انکم اور دوسری ہے ایکسپینس۔ انکم تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے اتنا ہی آتا ہے، لیکن ایکسپینس تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا۔ تو اگر ہم ایکسپینس کنٹرول کر لیں تو ہماری آدھی زندگی کنٹرول میں آ گئی، ہمارے آدھا ہم فقیر نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمارے ایکسپینس ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری جو ضرورت ہو وہی بھی خرچ کر دیں ہم۔ لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارا ایکسپینس آؤٹ آف کنٹرول، تو پھر ہم نے انکم کو بھی انکریز کرنا پڑا، خرچہ بہت ہے ہمارا، بلز ہیں، موبائل فون ہیں، لیٹسٹ گیجٹس ہیں، پھر اس میں اسکائی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور فنا ہے اور ڈمکرا ہے، اور ہمارے سب انشورنس ہے، اور یہ جو ہے اور اس کا ہے، نہ یہ بھرنا ہے نہ وہ بھرنا ہے، نہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اتنے زیادہ ہمارے آؤٹ گوئنگز ہیں کہ ان آؤٹ گوئنگز کو فل اپ کرنے کے لیے ہم نے پھر انکم کو بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آؤٹ گوئنگز کو کنٹرول کر لیں تو انکم جتنی بھی آئے گی انشاءاللہ ہمارا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ چیز ہے، اور باقی اس کے علاوہ حضور نے جو کہا نا کلو وشربو والبسو، آگے کیا کہا، وتصدقوا، تو یہ بھی ایک گڑ ہے کہ آپ شاپنگ میں جائیں تو تھوڑا صدقہ نکال کے جائیں، گھر میں تھوڑا ڈبہ ہو صدقے کا، اس میں تھوڑا پیسہ ڈال کے جائیں۔ اگر ڈبہ نہیں ہے تو اپنے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنے کا بھی صدقہ ہے، تو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو، بہو کو، بیٹے کو کچھ دے دیں کہ چلو تم جا رہے ہو تو یہ لے جاؤ، تم اپنے لیے کچھ خرید لینا۔
تمہاری بیٹی خوش ہو جائے گی، بہو خوش ہو جائے گی، بیگم خوش ہو جائے گی کہ چلو ہم کو کچھ خریدنے کے لیے 2 4 پیسے دیے، اور اس میں آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اپنی فیملی پر جو خرچ کریں گے آپ کو اس کا صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے بیگم کو دیا کہ بھئی پیسے کی ضرورت ہے، کوئی ہوور خریدنا ہے، 300 پاؤنڈ کا ہوور ہے، ابھی بلیک فرائیڈے میں 150 پاؤنڈ کا مل رہا ہے، لو بیگم خرید لو۔ تو اب وہ اس میں آپ کو خرید کر دیں گے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کو تصدق کا ثواب ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا صدقہ کرو، اور سمجھیے کہ فضول خرچی سے بچو، اور تکبر سے بچو، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرو۔